بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ رابع میں سبق نمبر 200 کو پڑھ رہے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے قربانی کے جانوروں کی عمر کیا ہوگی۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال والاضحیۃ من الابل والبقر والغنم لأنها عرفت شرعا ولم تنقل التضحیۃ بغیرها من النبی علیہ السلام ولا من الصحابۃ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ قال ویجزئ من ذلك كله السنی فصاعدا إلا الزأن فإن الجزع منه يجزئ لقوله عليه السلام ضحوا بالثنايا إلا أن يعثر على أحدكم فليذبح الجزع من الزأن وقال عليه السلام نعمة الأضحية الجزع من الزأن قالوا وهذا إذا كانت عزيمة بحيث لو خلط بالسنيان يشتبه على الناظر من بعيد والجزع من الزاني ما تمت له 6 أشهر في مذهب الفقهاء۔ وذكر الزعفراني رحمه الله أنه ابن 7 أشهر والسني منها ومن المعز ابن سنة ومن البقر ابن 2 ومن الإبل ابن 5 سنين ويدخل في البقر الجاموس لأنه من جنسه والمولود بين الأهلي والوحشي يتبع الأمة لأنها هي الأصل في التبعية حتى إذا نزأ الذئب على الشاة يضحى بالولد۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اونٹ، گائے اور بکری ان تینوں کی قربانی ہی درست ہے، اس لیے کہ یہی جانور شرعاً معروف ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان تینوں کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی منقول نہیں ہے۔ قال امام قدوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام میں سے سوائے بھیڑ کے سب کا سنی کافی ہو جائے گا، الا الزان سوائے بھیڑ کے بچے کے، اس لیے کہ بھیڑ میں سے جو جزع ہے وہ قربانی میں کافی ہو جاتا ہے۔ لقولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے ضحوا بالثنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ثنایا کی قربانی کرو، لیکن اگر تم میں سے کسی پر اس کی قربانی یا سرو گراں بار ہو، دشوار ہو، مشکل ہو، فَلْيَذْبَحِ الْجَزْعَ مِنَ الزَّانِ، تو اسے چاہیے کہ وہ بھیڑ کا جزع وہ ذبح کر دے۔ وقال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہترین قربانی بھیڑ کا جزع ہے۔ قالوا، فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ اس صورت میں درست ہے کہ جب وہ جزع عظیمتاً بڑا ہو، اس طور پہ کہ اگر وہ سنی میں مل جائے، لو خلط بالسنیانی، اگر اس کو سنیہ میں ملایا جائے تو دور سے دیکھنے والے کو اشتباہ ہو جائے۔ والجزع من الزانی، بھیڑ کا جزع وہ ہے جس کے 6 مہینے پورے ہو چکے ہوں۔ فی مذہب الفقہاء، فقہائے کرام کی رائے کے مطابق، اور علامہ زعفرانی یہ ذکر فرماتے ہیں کہ وہ جزع 7 مہینے کا بچہ ہے۔ والسنی منہا، بھیڑ اور بکری کا سنی 1 سال کا بچہ اور گائے میں سے 2 سال کا
اور اونٹ میں 5 سال کا بچہ سنی کہلاتا ہے، اور گائے کے حکم میں بھینس بھی داخل ہے، اس لیے کہ وہ اسی کی جنس سے ہے۔ گھریلو اور جنگلی ان دونوں سے پیدا ہونے والا بچہ ماں کے تابع ہوتا ہے، اس لیے کہ ماں ہی اصل ہوتی ہے، یہاں تک کہ اگر بھیڑ یا بکری پر کود پڑے تو بچے کو ذبح کیا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کی جانب بڑھتے ہیں۔ خلاصے کے طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہمارے آج کے سبق میں ان جانوروں کا تذکرہ ہو رہا ہے جن کی قربانی کی جا سکتی ہے، اور پھر دوسرے نمبر پہ ان جانوروں کی عمر کیا ہوگی کہ شرعاً ان کو بطور قربانی ذبح کیا جا سکے۔ تو امام قدوری رحمہ اللہ نے ابتداء میں یہ فرمایا وَالْأُضْحِيَةُ مِنَ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ کہ قربانی ان 3 اقسام کی درست ہے۔ ابل اونٹ کی نسل سے ہو، والبقر گائے کی نسل سے ہو، والغنم بکری وغیرہ کی نسل ہو۔ لِأَنَّهَا عُرِفَتْ شَرْعًا اس لیے کہ شرع میں ان 3 اقسام کے جانوروں کی قربانی ہی مشروع قرار دی گئی ہے۔ وَلَمْ تُنْقَلِ التَّضْحِيَّةُ بِغَيْرِهَا مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَا مِنَ الصَّحَابَةِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ۔ تو یہاں صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے انہی 3 میں سے کسی ایک کی قربانی منقول ہے۔ ان 3 کے علاوہ کوئی اور جانور جو بظاہر حلال ہو، مثلا ہرن وغیرہ، تو ان کی قربانی منقول نہیں ہے۔ قربانی میں انہی 3 اقسام میں سے جانور ذبح کیے جاتے رہے، یا وہ اونٹ ہوں گے، یا وہ گائے بھینس ہوگی، یا وہ بھیڑ بکری ہوگی۔ تو ان کے علاوہ کسی اور حلال جانور کی قربانی وہ منقول نہیں ہے۔ تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان حضرات سے ان کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی منقول نہیں، لہٰذا کسی اور جانور کو عید الاضحیٰ کے موقع پر ایام نحر میں ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ بقر کے ذیل میں بھینس بھی داخل ہوگی، اور غنم کے ذیل میں بھیڑ اور دمبا بھی شامل ہے، لہذا ان کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ قال آگے عمر کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ السَّنِيُّ کہ ان تینوں قسم کے جانوروں میں سے ہر ایک جو سنیہ ہو وہ کافی ہوگا۔ سنی اصل میں 2 دانت والے جانور کو کہا جاتا ہے جس کے 2 دانت موجود ہوں، فصاعداً یا اس سے اوپر 2 ہوں یا 2 سے زیادہ دانت اگے ہوئے ہوں، یعنی جس سے ہم عرف میں دندہ کہتے ہیں، تو ایسا جانور وہ قربانی میں ذبح ہوگا۔ اب یہ سنی بھیڑ بکری میں الگ عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے، گائے بھینس میں الگ عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے، اونٹ میں ان کی عمر الگ ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں ان تینوں میں سنی لگے گا، الا یہ ایک استثنائی صورت ہے، الا الزأن یہ زأن یعنی بھیڑ، تو یہ بھیڑ کا بچہ یہ دندہ نہ بھی ہو تو یہ قربانی میں چل جائے گا۔ فإن الجزع منہ اس لیے کہ بھیڑ کا جو جزع ہے، بھیڑ کا جزع، تو یہ جزع عرب کی ایک اصطلاح ہے، اور جزع کہا جاتا ہے وہ بچہ جو 3 مہینے سے اوپر ہو، 3 مہینے سے 1 سال کے درمیان کی عمر رکھنے والا بچہ، اس کے لیے عربی میں جزع کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جیسے سنی دندہ ہے دانتوں کے اعتبار سے، تو اسی طرح جزع کا لفظ بھی اس کے عمر کی طرف مشیر ہے۔
یعنی 3 ماہ سے کم کا جو بچہ ہوگا اس کو جزع نہیں کہیں گے، جزع اسی کو کہیں گے جو 3 ماہ سے اوپر چلا جائے۔ تو فَإِنَّ الْجَزْعَ مِنْهُ يُجْزِئُ، بھیڑ کا جزع یہ کفایت کرے گا، اس کی قربانی درست ہوگی۔ کیوں؟ یہ زان کا استثناء کیوں کیا؟ باقی تو آپ سارے جانور دندے کہہ رہے ہیں کہ سنی ہوں، تو اس کا استثناء کیسے ہوا؟ تو کہتے ہیں اس پر ہمارے پاس نقلی دلیل موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی موجود ہے، لقول علیہ السلام ضحوا بالثنایا الا ان یعثر علی احدکم فلیذبح الجزع من الضأن۔ تو آپ نے جب قربانی کی ترغیب دی تو اس وقت آپ نے فرمایا ضحوا بالثنایا کہ ثنیہ دندے جانور ذبح کرو، 2 دانت والے جانور ذبح کرو۔ ہاں اگر تم میں سے کسی پر معاملہ دشوار ہو جائے، تنگی پیدا ہو جائے، 2 دانت والا جانور نہیں خریدا جا سکتا، تو پھر آپ نے حالت تنگی میں، عذر کی حالت میں اس بات کی اجازت دی فَلْيَذْبَحِ الْجَزَعَ مِنَ الضَّأْنِ، کہ اگر بھیڑ کے بچے میں سے اگر کوئی ضأن کو بھی کر لے، اگر کوئی بھیڑ کا جزع بھی قربان کر لے تو بھی اس کا حکم پورا ہو جائے گا، یعنی بوقت عسر اور عذر، تنگی اور عذر کے وقت میں بھیڑ کا جزع قربان کرنے کی اجازت عنایت فرمائی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمت الاضحیۃ الجزع من الضأن، تو آپ نے باقاعدہ تعریفی الفاظ ارشاد فرمائے کہ بہترین اور عمدہ قربانی ہے بھیڑ کے بچے کو ذبح کرنا۔ تو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو سنی 2 دانت والا جانور ذبح کرنے پر قادر نہیں تھے اور انہوں نے جزع کو قربانی میں پیش کیا، تو ایسا نہ سوچیں کہ ہماری قربانی کہیں ناقص ہو، ہم اچھا بڑا جانور اللہ کے حضور پیش نہیں کر سکے، تو آپ نے ان کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ الفاظ ارشاد فرمائے نعمت الاضحیۃ، کہ کتنی ہی عمدہ قربانی ہے، کتنا ہی اچھا جانور ہے جو قربان کیا جا رہا ہے۔ کون سا؟ الجزع من الضأن، بھیڑ کے بچے میں سے جزع۔ قالوا، تو اب یہ جو جزع ہے چونکہ چھوٹا ہوتا ہے عمر کے لحاظ سے، اس کی عمر کم ہے، تو یہاں فقہاء نے اس کی وضاحت فرمائی کہ جزع مطلق نہیں ہوگا، بلکہ اس جزع کو ہم اچھی صحت والے کے ساتھ مقید کریں گے۔ قالوا وہذا اذا كانت عظیمۃ، کہ وہ جو جزع ہے اچھا خاصا موٹا تازہ ہو، کہ وہ فربا بھی ہو اور تندرست بھی ہو، اور اتنا تندرست ہو بحیث لو خلط بالسنیان یشتبہ علی الناظر من بعید، کہ وہ اتنا صحت مند ہو کہ اگر وہ سال والوں میں سنی کے درمیان کھڑا ہو تو دور سے دیکھنے والے کو پتہ نہ چلے کہ ان میں سے کون سا چھوٹا ہے اور کون سا بڑا ہے، یعنی قد کاٹھ میں اور صحت میں وہ ان کے برابر آ جائے، دور سے دیکھنے والے کو اشتباہ پیدا ہو جائے، تو وہ جزع اتنا صحت مند ہونا چاہیے۔ اب جزع کی تعریف کیا ہے، جزع کسے کہتے ہیں؟ تو جزع، اس کے متعلق صاحب ہدایہ تحقیق نقل فرما رہے ہیں کہ جزع یہ بھیڑ کا وہ بچہ ہوتا ہے ما تمت لہو 6 اشہر فی مذہب الفقہاء، فقہائے کرام کی تحقیق میں جس کے 6 مہینے پورے ہو چکے ہوں۔ وذکر الزعفرانی، اور امام زعفرانی نے یہ بات ذکر فرمائی کہ جزع اس بچے کو کہا جاتا ہے جو 7 مہینے کا ہو۔ یہ زعفرانی کون ہیں؟ تو کہتے ہیں حسن ابن احمد زعفرانی، امام ہیں، فقیہ حنفی ہیں، اور حنفی فقہا میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں۔ آپ نے جامع صغیر کے مسائل کو مرتب فرمایا اور
ان کی کتاب الاضاحی وہ معروف ہے، 610 ہجری میں وفات پائی۔ والسنی منہا، اب زان بھیڑ میں سے سنی، بھیڑ کا سنی، ومن الماز اور بکری میں سے سنی، ابن سنتن 1 سال کا بچہ، یعنی جو بھیڑ کا بچہ یا بکری کا بچہ 1 سال کا ہو جائے گا اس سے سنی کہا جائے گا، 2 دانتوں والا۔ ومن البقری، جبکہ گائے کے اندر ابن سنتین 2 سال کا بچہ، جب اس کی عمر 2 سال ہو جائے گی تو پھر اس کو سنی کہا جائے گا۔ ومن الابلی، اور اونٹ میں یہ مقدار بڑھ جائے گی، ابن 5 سنین 5 سال کا، گویا کہ اونٹ 5 سال میں جا کر 2 دانت والا ہوتا ہے، گائے بھینس 2 سال میں، بکری بھیڑ دمبا 1 سال میں۔ وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوس، اور گائے کے ذیل میں بھینس بھی داخل ہے، لِأَنَّهُ مِن جِنسِهِ، اس لیے کہ بھینس یہ بھی گائے کی جنس میں سے ہے۔ یہاں آگے ایک اور مسئلہ بتا رہے ہیں، وَيَدْخُلُ فِي الْبَقَرِ الْجَامُوس، کہ جاموس بھینس گائے کے ذیل میں داخل ہے اس لیے کہ بھینس گائے کی جنس میں سے ہے۔ والمولود سے ایک نیا مسئلہ بتا رہے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اہلی گھریلو پالتو جانور ان کی جفتی وحشی جنگلی جانوروں کے ساتھ ہوئی اور ان سے کوئی بچہ پیدا ہوا تو آیا اس بچے کی قربانی کی جا سکے گی؟ تو اس سے متعلق کیا تفصیل ہے؟ تو یہی بات ذکر کر رہے ہیں کہ ایسا بچہ جو اہلی اور وحشی کے درمیان ملنے سے پیدا ہو، یتبع الامہ، یہ ماں کے تابع ہوگا، یعنی اگر اس کی ماں اہلی ہے تو وہ بچہ اہلی کہلائے گا، اور اگر ماں وحشی ہے تو پھر وہ بچہ وحشی کہلائے گا۔ لِأَنَّهَا هِيَ الْأَصْلُ فِي التَّبْعِيَّةِ، اس لیے کہ صحت قربانی کے لیے اہلیت شرط ہے، اہلی ہونا، پالتو گھریلو جانور ہونا وہ شرط ہے۔ تو اب جب ماں اہلی ہوگی تو بچہ بھی اہلو گھریلو یعنی پالتو کہلائے گا، لہذا اس کی قربانی درست ہوگی۔ ہاں البتہ اگر ماں وحشی ہو، مثلاً ہرنی ہو، اور باپ اہلی یعنی بکرا یا دمبا ہو، تو اس صورت میں چونکہ بچے کی اہلیت مفقود ہے تو اس صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ یہی مسئلہ یہاں پہ ذکر فرمایا، حتی اذا نزع الذئب علی الشاة، اگر بھیڑیا بکری پر کودا، یضحی بالولد، تو اس صورت میں بچے کی قربانی کریں گے۔ کیوں کریں گے؟ چونکہ یہاں ماں کے تابع ہے، کیونکہ یہاں بچہ ماں کے تابع ہے، لہذا اس کی قربانی درست ہوگی۔ آخر میں ایک نظر ہم اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں۔ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں؟ تو گھریلو پالتو جانور وہ اونٹ کی نسل سے ہوں، گائے یا بھینس ہوں، یا بکری بھیڑ اور دمبا ہوں، ان کی قربانی درست ہے۔ جزا سے کیا مراد ہے؟ تو جزا سے مراد یہاں بھیڑ کا بچہ، بکری کا بچہ نہیں، بلکہ الجزع من الزان کہا ہے تو زان بھیڑ کو کہا جاتا ہے۔ علامہ زعفرانی انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہ جزا 6 مہینے کا نہیں بلکہ 7 مہینے کا جب جانور ہوگا تو یہ قربانی میں لگے گا۔ اہلی اور وحشی سے مولود بچے کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اہلی اور وحشی سے مولود بچہ ماں کے تابع ہوگا، ماں اہلی ہوگی تو بچہ اہلی، اگر ماں وحشی ہوگی تو بچہ وحشی۔ تو ان جانوروں کی عمریں کیا ہوگی؟ تو بکری بھیڑ دمبا 1 سال، گائے 2 سال، جبکہ اونٹ 3 سال۔ تو ان عمروں کے اندر کمی تو نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر ان عمروں سے زیادہ عمر ہو جاندار کی۔ ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا۔